السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین کرام، اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر زمانے کے نبیوں کو دستور حیات دیا، ان پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اگر ان کے ذریعے کتابیں بندوں کی طرف نہ بھیجی گئی ہوتیں تو بندے اللہ عز و جل کی معرفت میں لا علم رہ جاتے، اس کی عبادت و بندگی کرنے میں غلطیاں کرنے لگتے، اصول اخلاق، ضوابط تقوی اور سماجی و معاشرتی قانون سے ناواقف رہ جاتے۔ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ان کی تعلیمات اور وحی کو مان لینے کے مترادف ہے۔ الگ سے ان کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد۔ پھر بھی اللہ عز و جل نے یہ صراحتاً حکم دیا کہ ساری کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں کی جملہ صداقتوں اور حکموں پر ایمان لا کر ایک مومن بندہ بجان و دل ان پر عمل کر سکے۔ اسلام کی یہ تعلیم دنیا کے سارے مذاہب کی تعلیم میں ممتاز ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے علاوہ کسی دوسری مذہبی کتاب پر یقین رکھنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام واحد مذہب ہے جو ساری آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کتابیں مختلف زمانے میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اتریں، پھر بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر امتی پر ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یعنی اے بندو، تم یوں کہو، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان سب پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن جھکاتے ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ پختہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کتابیں دی ہیں۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ جن کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے نام بتایا ہے ان پر نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اور جن کتابوں کے نام نہیں بتایا ہے ان پر بغیر نام کے ایمان لانا ضروری ہے، جیسے صحف ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وغیرہ۔ یہ کتابیں آئینے کے مانند صاف و شفاف اتریں، مگر گزرتے ایام کے ساتھ نادان لوگوں کی مداخلت کی بنیاد پر تحریف کا شکار ہو گئیں، لیکن قرآن کریم ان تحریف سے محفوظ و مامون رہا اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اس میں نہ کچھ کم ہوا اور نہ ہی اس میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کی خود ضمانت لی ہے۔ ارشاد الہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کو حاصل ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت دلوں میں بس جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان نبیوں کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں
اور اپنے بچوں کے نام بھی ان کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ ان کتابوں پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی زمانے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر زمانے میں ان پر بے پناہ رحم و کرم فرمایا، انہیں زندگی دی تو زندگی گزارنے کا ہدایت نامہ بھی عطا فرمایا۔ ان کتابوں پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی حکمت کاملہ بالغہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے ایک زمانے کے قوانین سارے زمانے والوں پر نافذ نہیں کیے، بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے الگ الگ کتابیں بھیجی اور ہر دور کے لحاظ سے مناسب اور موزوں قوانین بندوں کو عطا فرمائے۔ ان کتابوں پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن اور غیر مومن کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کون ان پر ایمان نہیں لاتا۔ اور پھر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے ان کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دے کر ہمیں ثواب کا حقدار بنایا ہے۔ جو بندہ ان کتابوں پر ایمان لاتا ہے ان کو ایمان لانے کا ثواب ملتا ہے۔ مولا تعالیٰ جملہ آسمانی کتابوں پر ہمیں مکمل یقین رکھنے اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔